الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں منکرین قرآن، منکرین آیات اللہ کی سزا بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، افسوس ہے ہر ایسے شخص پر جو جھوٹا گناہ گار ہے. صد افسوس ہے ان جھوٹے گناہ گاروں پر جن کے پاس اللہ کا سچا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، اللہ کی سچی کتاب قرآن کریم نازل کی گئی، پھر بھی انکار کر دیا، جھٹلا دیا. ان سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو فرمایا ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بہت افسوس ہے ان لوگوں پر. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی تکبر کر کے کفر پر اڑا رہتا ہے اور کفر پر اڑے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے. فرمایا جو لوگ اس طرح تکبر کے ساتھ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. ہر نتیجے پر خوشخبری دی جاتی ہے، تو ان کا نتیجہ تو دردناک عذاب ہے، پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور اگر اس کو ہماری آیات میں سے کسی آیت کی خبر ہو جاتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق بناتا ہے، مسخرہ بناتا ہے. کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے. عذاب تو عذاب ہوتا ہے لیکن ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی سچی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. من ورائہم جہنم، اور میں ان کے آگے تو جہنم ہے، نتیجہ جہنم ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ تو ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو یہ کمائی نہیں بچا سکے گی جو دنیا میں انہوں نے کمایا ہے.
جو انہوں نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، یہ چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کبھی بھی نجات سے نہیں مل سکتی۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے کارساز سمجھ رکھا ہے، الہ سمجھ رکھا ہے، معبود سمجھ رکھا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، وہ بھی ان کو نجات نہیں دلا سکیں گے، جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، تو ان کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت زبردست عذاب تیار ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا عذاب، تو کتنا بڑا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب عظیم، جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، تو پھر کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا زبردست عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، فرمایا یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت، سارا قرآن ہدایت ہے، بہترین ہدایت ہے، زبردست ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہترین ہدایت عطا فرمائی کہ سیدھے راستے پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، نجات والے راستے پر آ جائیں، جنت والے راستے پر آ جائیں، کامیابی والے راستے پر آ جائیں، لیکن انہوں نے انتخاب غلط کیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ والذین کافروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے، بہت سخت دردناک عذاب تیار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، کفر اور ایمان، ان کا انجام ایک نہ ایک دن ضرور نکلنا ہے۔ ایمان کا انجام اللہ کی رضا، جنت، جنت کے انعامات، کفر کا انجام آخر کار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب، جہنم کے عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی ہدایت نازل فرما دی، واضح ہدایت، راستہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب راستہ اختیار کرنا یہ انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ اختیار انسان کے پاس ہے، فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ غلطی اس کی یہی ہوگی کہ اس نے راستے کا انتخاب غلط کیا، جب انتخاب غلط کیا تو انجام بھی غلط ہے۔ اگر اس راستے پہ چلا جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ انجام جہنم میں، اس راستے کے انتخاب کیا جو جنت کی طرف جا رہا ہے تو انجام جنت ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔